السلام علیکم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں۔ اس طرح کے تمام کام گمراہیاں ہیں اور یہ تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ اللہم اجرنی من النار۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پر غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ انڈیا کے مولانا علامہ احمد نقشبندی بیان کرتے ہیں، غوث پاک کا دھوبی۔ ایک دن غوث پاک کا دھوبی انتقال ہو گیا اور اس کو قبر میں لٹایا گیا، اور 2 فرشتے مسلط ہوئے اور ان سے سوال جواب شروع ہو گیا۔ تو سوال جواب میں سب سے پہلا سوال کیا گیا، من ربک؟ غوث پاک کے دھوبی نے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم، بس اتنا پتہ ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ فرشتوں نے دوسرا سوال کیا، من دینک؟ غوث پاک کے دھوبی نے کہا، مجھے نہیں معلوم، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ فرشتوں نے تیسرا سوال کیا، من نبیک؟ تیرا نبی کون ہے؟ مجھے نہیں معلوم، میں بس غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ جب فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پہنچے تو عرض کیا، اے اللہ، یہ کیسا بندہ ہے، اس سے ہم نے تینوں سوال کیے، تینوں میں اس نے غوث پاک کا نام لیا۔ نہ اس بندے کو اللہ کا نام پتہ ہے، نہ اس کو نبی کے بارے میں پتہ ہے، نہ اس کو دین اسلام کے بارے میں پتہ ہے۔ تو اشرف علی تھانوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اللہ پاک کہتے ہیں، اے فرشتوں، اگر وہ ہمیں نہیں جانتا تو کیا ہوا، ہمارے محبوب غوث اعظم کو تو جانتا تھا، اور اس وجہ سے اس دھوبی کو جنت میں داخل کر دیا گیا بنا حساب کتاب کے۔ بریلوی جماعت کے بڑے بڑے مولانا نے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ پہ اتنے بڑے بڑے جھوٹ باندھے ہیں۔ اللہ کے محبوب صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور کوئی محبوب نہیں ہے۔ بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، آپ سب بھی مانتے ہیں، لیکن ہم نے ان پہ کبھی جھوٹ نہیں باندھا۔ اگر آج غوث پاک زندہ ہوتے تو ان کو چپلوں سے مارتے، جو انہوں نے ان کے اوپر اتنے سارے جھوٹ باندھ رکھے ہیں۔ میں آپ کو اس کی دلیل پیش کرتا ہوں، اس ویڈیو کی۔ انہوں نے یہ دلیل نہیں دی، میں آپ لوگوں کو دلیل پیش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری 4234۔ جب خیبر فتح ہوا تو مال غنیمت میں سونا اور چاندی نہیں ملا تھا، بلکہ گائے، اونٹ اور کچھ سامان اور باغات ملے تھے۔ پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وادی الخیرہ کی طرف لوٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مدعم نامی غلام تھا، جو بنی سبب کے ایک صحابی نے آپ کو ہدیہ میں دیا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کجوہ اتار رہا تھا کہ کسی نامعلوم سمت سے ایک تیر آ کر ان کے لگا۔ لوگوں نے کہا، مبارک ہو شہادت، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو چادر اس نے خیبر کے تقسیم سے پہلے مال غنیمت سے چرائی تھی، وہ اس پر آگ کا شعلہ بن کر بھڑک رہی ہے۔ یہ سن کر ایک دوسرے صحابی 1 یا 2 تسمیہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ میں نے اٹھا لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی جہنم کا تسمہ بنتا ہے۔ غوث پاک کا مرید وہ ہوگا جسے اللہ کا نام یاد ہوگا اور اپنا دین اسلام یاد ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یاد ہوگا۔ یہ کیسا دھوبی تھا اسے تینوں سوال کے جواب نہیں پتہ اور صرف غوث پاک کا نام لے رہا تھا۔ ابھی میں نے جو آپ کو صحیح بخاری سنا، اس میں آپ نے سنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو بھی کراتا تھا اور اونٹ کی تجاویز بھی کرتا تھا، اس نے مال غنیمت سے ایک چادر چرائی تھی، تو اللہ پاک نے اتنا بڑا عذاب اسے دیا۔ تو آپ خود سوچیں کہ غوث پاک کے دھوبی کو اللہ پاک بخشیں گے، جس سے تو اللہ کا نام یاد نہیں، نہ نبی کا نام ہمارے یاد۔ اس لیے میں کہتا ہوں، نہ میں مفتی، نہ میں قاری، میں ہوں مسلم اور علمی کتابی۔
بریلوی کے مفتی اور مولانا جو کہانی سناتے ہیں غوث پاک کا دھوبی فرشتوں کے 3 سوال کے جواب دیے بغیر جنت میں چلے گیا اور اس سے فرشتوں نے کچھ کہا بھی نہیں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا سر، کیونکہ میں آپ کو احادیث سے بیان کرتا ہوں۔ صحیح بخاری احادیث نمبر 1374۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، منافق اور کافر سے جب کہا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، تو وہ کہے گا، جواب دے گا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، میں بھی وہی کہتا تھا جو دوسرے لوگ کہتے تھے۔ پھر اس سے کہا جائے گا، تو نے خود سے کوشش کیوں نہیں کی اور نہ سمجھنے والوں کی راہ پر چلا؟ پھر اسے لوہے کی گرز سے بڑی زور سے مارا جائے گا کہ وہ چیخ پڑے گا، اور اس کی چیخ کو جن اور انسانوں کے سوا اس کے آس پاس کی تمام مخلوقات سنے گی۔